الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ کی تشریف. بالکل, اور گفتگو چل رہی ہو, اتنی پیاری باتیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ کلام نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. تو کلام کے لیے, نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہم تمام لوگوں کے بہت ہی پسندیدہ شخصیت اختر قریشی صاحب, بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے, آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کلام کے لیے ہمارے آج کے آخری مہمان محمد ارسلان قادری صاحب. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ضیاء صاحب, بہت ہی خوبصورت شخصیت کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اماں عائشہ سے محبت بھی بہت تھی, بہت ساری واقعات آپ نے فرمائے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو سیرت ہے ان کے درخشاں پہلو کی اگر ہم لوگ بات کر لیں, سب سے پہلے اس پر اگر آپ روشنی ڈال دیں آغاز میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً آج سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ کا جو عنوان اور پہلو ہے, یہ موضوع ہے بہت ہی ایمان افروز, بصیرت امیز اور روح پرور, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ دل آویز ہے. اور وہ اتنا وسیع اور اتنا جامع اور اتنے مختلف پہلوؤں پر حاوی اور مشتمل ہے کہ انسان حیران ہے کہ اس مختصر سے پروگرام میں اس کے کون سے پہلو کو بیان کریں, کس کو چھوڑیں. جس طرح شاعر نے کہا, شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں, میں کس کو ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. وہاں ہر پہلو اتنا جذاب اور پرکشش اور خوشبودار ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. آپ اگر حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو بنیادی طور پر اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس خاندان کے چشم و چراغ خود آمنہ کے لال, عبداللہ کے چاند, ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ بھی قریشیہ ہیں اور آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر قریش سے آپ کا تعلق تھا. اور آپ کے والد گرامی جن کا اصل نام تو عبداللہ ہے اور ابوبکر ان کی کنیت ہے جو معروف ہے, صدیق اکبر ان کا لقب ہے, اور ابو قحافہ ان کے دادا جان ہیں, نام ان کا عثمان تھا, اور ان کی والدہ محترمہ ام رومان. تو یقیناً یہ وہ پاک باز ہماری ماں ہے کہ جس کے باپ بھی صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. ماں بھی صحابیہ, دادا جان بھی صحابی ہیں, اور خود بھی صرف صحابیہ نہیں ہیں. اللہ پاک نے ان کو ام المؤمنین بنانے کے لیے خود ان کا انتخاب فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جانی الملک فی سراقۃ من حریر, میرے پاس حریر یعنی ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ایک تصویر کہہ لیں, ایک فریم کہہ لیں, لے کر آیا جبریل امین ایک فرشتہ, اور لا کر مجھے ایک دن, پھر دوسرے دن, پھر تیسری رات وہ دکھاتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے. جب اس کو ہٹا کے دیکھا تو آقا علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں فیضا انت ہی, وہ تصویر تیری تھی. تو پھر میں نے کہا یہ میرے اللہ کی منشا, یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. آپ ذرا فضیلت دیکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمائے حضرت عائشہ کے گھر رضی اللہ عنہا, ماں جی کے گھر. تو آپ فرماتے ہیں یا عائش ھذا جبریل, یہ جبریل کھڑے ہیں. عائشہ نک نیم لیا نا آپ نے مخفف کر کے, عربی میں نام کو چھوٹا کر دیتے ہیں محبت اور پیار سے. عائشہ کی بجائے آپ نے فرمایا یا عائش. انتہائی نبی پاک کو آپ سے محبت تھی نا. ایک صحابی جا رہے تھے جنگ پر, تو انہوں نے جاتے جاتے مسئلہ پوچھا, کہتے ہیں ای الناس احب الیک یا رسول اللہ علیہ وسلم, آقا سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ قال عائشہ, قال ومن الرجال قال ابوہا, کہا سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ ہے. کہا مردوں میں؟ کہا اس کے ابا جان ابوبکر صدیق ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہیں. تو حضرت جبریل آئے اور کہتے کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عائش ھذا جبریل, یہ جبریل کھڑے ہیں, یقرئک السلام, یہ تیرے اوپر سلام پیش کر رہے ہیں. ماں جی فرماتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا بھی سلام ان کو پہنچا دیں. سر سلام ہی اللہ کی رحمت بھی, اللہ کی برکات بھی. اور ساتھ ماں جی فرماتی ہیں ما ترا لا ارا, جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا میری آنکھ کو نظر نہیں آ رہا. یعنی نبوت کی آنکھ میں, اور ماں جی عائشہ نے فرمایا امتی کی آنکھ میں ماں ہونے کے باوجود, ام المؤمنین ہونے کے باوجود فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات جن میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم, یہ ساری امت کی ماں ہیں, یہ مومنوں کی ماں ہیں. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, وہ حرمت کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے ہماری مائیں ہیں. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء,
دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہم پلہ نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ بھی اتنی محبت کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا عائشہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم میرے معاملے میں بڑی حساس ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو فرماتی ہیں وما لی لا یغار مثلی علی مثل کا, بیوی ہو عائشہ جیسی اور شوہر ہو محمد مصطفیٰ جیسا. کیا بات. وما لی لا یغار مثلی علی مثل کا, بیوی ہو عائشہ جیسی اور شوہر ہو محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا. تو وہ اس کے معاملے میں حساس کیوں نہیں ہوگی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑی اتنی حساس تھی. ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے, ام المومنین ہے, وہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو کھانے پکانے کے ان کو خاص وہ ڈشیں آتی تھی. تو انہیں ایک ڈش پکا کر نہ اس دن نبی پاک کی خدمت میں بھیجی. جب باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی, آپ گھر حضرت عائشہ کے تشریف فرما تھے, خادم لے کر آیا نا ڈش. حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ آئی حضرت صفیہ کی جانب سے. تو عورت تھی نا, ماں تھی ہماری, تو بڑی غیرت ہے کہ میرے گھر میں تو کیا ضرورت پڑی تھی کھانا بھیجنے کی. تو زور سے ہاتھ مارا, وہ تھالی نیچے گر پڑی, وہ ٹوٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آگے خود بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یجمع الطعام, کھانا کٹھا فرما رہے تھے اپنے ہاتھ سے, اور خادم سے فرما رہے تھے غارت امکم, میرے معاملے میں تمہاری ماں غیرت کھا جاتی ہے اور میرے معاملے میں بڑی حساس ہو جاتی ہے. نئی پلیٹ اس گھر سے اٹھا کر اس کو دی کہ وہاں جا کے بتانا نہیں. یہ بھی صاف فرمایا کہ کہیں صفیہ کا دل خراب نہ ہو. مگر ماں جی سیدہ عائشہ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حال یہ تھا, فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں سفر میں تھی, ابھی میری شادی کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دل جوئی کے لیے صحابہ سے فرمایا چلو آگے جاؤ آگے جاؤ. تو میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. آقا بعد مجھ سے فرماتے ہیں چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے دونوں نے مل کے دوڑ لگائی. دیکھیے آج کوئی دوڑ لگایا اپنی بیوی کے ساتھ, ہم باتیں بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ ہے, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے رہتا ہوں. فرمایا تم آگے جو. فرماتی ہیں حضرت عائشہ جو کہ میں اس کو دبلی پتلی سی تھی, تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. پھر کچھ عرصہ گزرا تو میں ذرا میرا وزن بڑھ گیا. تو فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے تقدم ہوں, چلو آگے جاؤ. آقا نے مجھے روک لیا, ہم پیچھے رہ گئے. تو آقا فرماتے ہیں چلو آپ پھر دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہیں جب دوڑ لگائی نا, نبی پاک صحابہ کریم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ گیا, آگے نکل گئے. اور جب میں قریب پہنچی تو ضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال, آقا مسکرائے فرمایا حاضی بتلکا, اس دن تو نے مجھے پیچھے چھوڑا تھا, آج میں نے تجھے پیچھے چھوڑا. یہ بات ہے علامہ صاحب جو بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ایک رول ماڈل بنا کے دیا. آپ کی وہ بات بڑی درست ہے کہ آج اگر کوئی یہ کرے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے. علامہ شام صاحب یہ جو بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے علامہ صاحب نے بات کی ہے, علم و فضل میں اماں عائشہ کیا مقام رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلی جو شاہ صاحب نے بات کی ہے اس میں کچھ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ نجیب الطرفین ہے. جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ باپ بھی صحابی اور دادا بھی, یہ بات یاد رکھنی چاہیے تمام سامعین کو بھی. حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں, یعنی والد بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی اور خود بھی صحابی. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, نواسہ بھی صحابی, عبداللہ بن زبیر, یعنی 4 پشتے صحابی ہیں, یہ واحد صحابی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا لقب, ایک تو یہ ہے جن کو ہم دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے, ان کو اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, صحابی کا لقب ان کو ان کے والد کو اللہ رب العزت نے دیا. اور دوسری طرف ان کی جو والدہ ام رمان ہیں, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے کہ جس نے جنت کی کوئی حور دیکھنی ہو عائشہ کی ماں کو دیکھ لی, جس کی ماں کی یہ فضیلت ہے. پھر انہوں نے جو وہ سبز ریشمی ٹکڑے کی تصویر کی بات بیان کی ہے نا, اس کے اندر حضرت عائشہ نے یہاں پہ تو یہ کہا تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی. تو لیکن داہیہ قلبی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا حضرت عائشہ نے دیکھا, کہا آپ داہیہ قلبی سے باتیں کر رہے تھے, وہ اوپر تھے آپ نیچے تھے, آپ نے گھوڑے کے اوپر اس طرح بلا تکلف کھڑے تھے. کہا تجھے نہیں پتا وہ جبریل امین تھے, داہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے اور تجھے سلام کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر سلام کہا. اس کا مطلب ہے جبریل امین ایک مرتبہ سلام نہیں لے کے آئے. امی عائشہ نے خود اپنے چند فضائل بیان کیے خود کہ مجھے جو 9 فضیلتیں دیگر دنیا کی عورتوں پہ حاصل ہیں
فخر سے نہیں بتا رہی، لیکن یہ قدرتی بات ہے، حسن ہے۔ ایک تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں واحد بیوی ہوں کہ جس کے حجرے کے اندر رسول اللہ محو استراحت ہوتے، میرے پاس لیٹے ہوتے تو وہی نازل ہو جاتی، اور کسی ام المومنین کے پاس اس طرح وہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میں وہ ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور میں وہ ہوں کہ جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور میں وہ ہوں کہ جن کا لعاب دہن آخری وقت میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ یہ امی عائشہ خود اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں علم و فضل کی طرف آتا ہوں، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سبا صحابی، جو میرے صحابی کو برا بلا کے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک عام فہم سی بات ہے، آج یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یا آپ مجھے کافر کہیں یا بے ایمان کہیں تو ہم میں سے ایک بندے کا کافر ہونا یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے نا، وہ کافر نہیں ہے نا، تو واپس آ جاتا بندے کے اوپر وہ الزام پلٹ جاتا ہے۔ تو جو بدبخت صحابہ کے ایمان کے اوپر شبہ کرتے ہیں یا صحابہ کو کافر کہتے ہیں یا اس طرح کی ازواج مطہرات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ بتائیے ان کا ایمان؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو الزام دے، الا انہم هم الصفا، صحابہ کو کہا نا کہ یہ بیوقوف، اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں، تم بیوقوف ہو۔ انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ تو ایک ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ کسی صحابی کے بارے میں، صحابہ کا آپس میں جو سٹیٹس ہے، آپس میں جو ان کا مقام ہے، وہ ہم پلہ کلاس میں فرق ہے لیکن کلاس سیم ہے۔ حضرت ابو بکر کا درجہ اعلیٰ ہے باقی صحابہ سے، لیکن ایک کلاس تو سیم ہے نا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سب ہے، اس میں درجے اوپر درجات۔ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی بات کر دیتے ہیں، وہ بشری تقاضے کی ہے، اس کو بعد میں کوٹ کرنا یہ امتی غلط رنگ دینا یہ بڑا نجائز بات ہے۔ امتی کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ، جہاں تک آپ نے علم و فضل کی بات کی ہے نا، تو امی عائشہ کے بارے میں اجماع امت بھی ہے، امام ظہری کا قول بھی ہے، دیگر ائمہ کا قول ہے کہ امی عائشہ سے بڑا فقیہ اور عالم امت میں عورتوں میں کوئی نہیں ہے۔ اور امام ظہری نے تو یہاں تک کہا جمیع اصحاب اور جمیع امہات المومنین کا علم جمع کر دیا جائے، امی عائشہ کے علم سے تھوڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جس وقت عورت کو شخص قرار دینے کی، ابھی عورت کو شخص قرار دیا گیا 19ویں صدی میں، آپ کو پتا عورت کو ووٹ کا حق کب ملا، عورت کو وراثت کا حق کب ملا، جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت تعلیم لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، آج سے 14 صدیاں پہلے امی عائشہ وہاں پہ صحابہ کو تعلیم دے رہی ہیں۔ اسلام کے اندر تو عورت پہلی معلمہ امی عائشہ ہیں۔ امی عائشہ سے جتنے مسئلے ثابت ہیں قرآن و سنت کے، شاید کسی امی عائشہ سے صرف روایت کردہ جو احادیث ہیں ان کی تعداد 2210 ہے، 2210۔ اور اگر آپ مقررات بخاری شریف کی نکال لیں، یعنی جو بار بار حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ یعنی اکیلی امی عائشہ کی روایات 2210 سے زیادہ ہیں۔ کتنا بڑا علم کا ایک سمندر ہے امی عائشہ۔ اور امی عائشہ کی ذات کے اندر نا ایک چیز بہت ہے جس کی طرف انہوں نے ہلکا تھا حوالہ بھی کیا کہ عروہ جو ان کے نواسے کا، عروہ بھی ہیں، جو عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امی عائشہ کے ہاتھ میں 70,000 کا ایک رومال آیا، 70,000 اس میں درہم موجود ہے اور ایک رومال میں ہے۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں 70,000 درہم انفاق کیا اور رومال جا کے کھڑی ہو گئی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجا، تو 1,00,000 درہم ایک ہی لمحے میں خرچ کر کے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں ختم کیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ امی عائشہ کے ہاتھ کو ذرا روکنا پڑے گا۔ تو امی عائشہ ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے کہا میں قسم کھا لی میں آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار آئے، انہوں نے سفارش کی، تو امی عائشہ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کر کے ان سے دوبارہ بات کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ حالت روزے میں ہے، امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، حالت روزہ ہے، تو 1,00,000 درہم پھر انفاق کرنا شروع کر دیا۔ خادمہ کہتی ہے آپ نے افطاری کے لیے رکھ لینا تھا، تو امی عائشہ کہتی ہے تو انہیں بتا دینا تھا تو میں رکھ لیتی۔ اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ گھر کے اندر صرف روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہے، مانگنے والی آئی، آج بھی روزے سے ہے، مانگنے والی آئی، خادمہ کو کہتی ہے اس کو دے دو، کہا روٹی کا صرف یہی ٹکڑا آپ کی افطاری کے لیے، پھر نہ کہنا پہلے آپ مجھے کہتی رہتی ہیں بتا دینا تھا، کہا میں کہتی ہوں دے دو، جب افطاری آئے گی دیکھی جائے گی۔ پھر کیا ہوا کہ افطاری کے وقت کسی نے گوشت بھیج دیا، تو امی عائشہ نے کہا یہ دیکھو روٹی کے بدلے میں دنیا میں بھی گوشت مل رہا ہے۔ تو امی عائشہ کا جو طرز انفاق فی سبیل اللہ یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو پیار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ دوڑ لگانا، امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قربت تھی کہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری بیماری کے ایام میں تھے. تو رسول اللہ نے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے عائشہ, اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا, کفناؤں گا, غسل دوں گا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا. یہ بات بھی غلط العام ہے معاشرے میں کہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا. حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو فوت ہوئی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا, کفناؤں گا, دفناؤں گا, جنازہ پڑھوں گا. تو امی عائشہ آگے سے مسکرانا شروع ہوگی, کہا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ میری وفات پہ خوش ہوں گے اور اسی حجرے میں ایک اور بیوی کو لے آئیں گے. یعنی ایک انداز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ بے اختیار تبسم فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ عمر میں تو کم تھی نا, 9 برس کی عمر میں رخصتی ہو گئی, اور جب وہ آئی نا ان کے پاس ظاہر ہے بچپن کے کچھ کھلونے موجود تھے, ایک گھوڑا بھی تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضر جوابی کے نا بڑے لوگوں میں ذکر کیا کرتے تھے عائشہ کی ذہانت کا. اور یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا, یہ یقین ماننے ہمارے معاشرے میں تو تکلف ایسا ہے, ہم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دینا, لوگ عجیب و غریب القاب دینا شروع کرتے ہیں, یار یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا, یا ایک خاص ایک ٹرم. تو رسول اللہ تو سب لوگوں کے سامنے, شاہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے, کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, اور اس مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے, یہ نہیں کہا ابو بکر سے, یہ نہیں کہا صاحب غار سے, کیا کہا عائشہ کے باپ سے. تو حضرت عائشہ ایک مرتبہ گھوڑے سے کھیل رہی ہیں, ان گھوڑے کے پر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ گھوڑا؟ کہا جی یہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا. کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو آگے سے فٹ کہتی ہیں حضرت سلمان کے گھوڑوں کے پر آئے تھے کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی حاضر جوابی ہے, اور کہاں سے کہاں ملائی بات. بالکل. اور یہ حضرت صفیہ کا جو شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا نا, امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ یہ پیالہ بھیجیں, پیالہ آپ نے توڑا, پیالے کے بدلے پیالہ دینا پڑے گا. حضرت عائشہ کے گھر سے وہ تھالی لے گیا. اچھا, اتنی خوبصورت گفتگو, اور جس طرح سے شاہ صاحب نے اور شام صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو واقعات سنا رہے ہیں, دل کر رہا ہے کہ اور واقعات ہم لوگ سنتے جائیں. جو شاہ صاحب نے بات بتائی کہ دوڑ لگانے کا واقعہ ہوا, اور کتنی بڑی بات ہے کہ عرب کا زمانہ جہاں پر عورتوں کو جو ہے اسلام آنے سے پہلے دفنایا جا رہا ہے, بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے, تو وہاں پر اللہ کے نبی کیا بات ہے, بیٹھ کر مردوں کی محفل میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے. اور جب مردوں سے پوچھا گیا تب بھی ابو بکر نہیں بولا, بولا عائشہ کا باپ بولا. تو یہ تربیت ہو رہی تھی کس کے لیے؟ امت کے لیے, ہمارے لیے تربیت ہو رہی تھی, عزت دینے کی بات تھی, چیزیں کی رسپیکٹ کی, اور یہ مقام دینا تھا نا, کیونکہ جو بات آپ نے کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کو ختم کرنا تھا. وہ عزت, وہ مقام, مرتبہ, اور ہر اینٹیٹی ہر شعبے میں دیکھ لیں, کوئی بھی ایریا دکھال کے دیکھ لیں, ان میں سے چاہے کچھ بھی ہو, ہر جگہ پہ وہ رول ماڈلز موجود ہیں, اور وہ ایگزامپل موجود ہیں, پریکٹیکل موجود ہیں. تو وہ اگر ہمیں بتائیں گے پروڈیوسر صاحب کہ ہم نے کلام کی جانب جانے, تو پھر اسی ہم لوگ سوال کو آگے کنٹینیو کریں گے. اسلان صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے, پھر اس کے بعد جو اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. مکرم زی معظم یا محمد, مکرم زی معظم یا محمد, مکرم زی معظم یا محمد, کرم نور مجسم یا محمد, کرم نور مجسم یا محمد, تیرا دیدار دیدار الہی, تیرا دیدار دیدار الہی, دکھاؤ جلوہ ہر دم یا محمد, دکھاؤ جلوہ ہر دم یا محمد, اور علاج عاشقان خستہ حالات, علاج عاشقان خستہ حالات, فقط تیرا تبسم یا محمد,
اور شفاعت رحمت و نور ہدایت، شفاعت رحمت و نور ہدایت، تیری ذات مکرم یا محمد، تیری ذات مکرم یا محمد، اور درود و الفت آل و صحابہ، درود و الفت آل و صحابہ، میرا ایمان محکم یا محمد، اور کرم کے منتظر در پر پڑے ہیں، کرم کے منتظر در پر پڑے ہیں، ہر ایک نعمت کے قاسم یا محمد، مکرم ذی معظم یا محمد، اذان و کلمہ میں اس میں گرامی، اذان و کلمہ میں اس میں گرامی، زہے یہ اسم اعظم یا محمد، مکرم ذی معظم یا محمد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد کلام کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مہمان ہمارے ساتھ عاصم مہر ہے، ان سے ہم آگے چل کر پروگرام میں کلام بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری گفتگو جاری تھی بریک سے پہلے آغاز وہیں سے کریں گے کہ ہم شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ محبت تو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی تھی۔ تربیت کس کے لیے؟ ہم جیسوں کے لیے۔ کوئی اور واقعہ میں چاہوں گی کہ آپ سنائیں جو بتاتا ہو کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ہماری اصلاح کر رہے تھے، اور محبت کا جو عالم تھا حضرت عائشہ سے وہ کس طریقے سے سب سے بڑھ کر تھا؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی عمر میں تشریف لے آئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی اپنی حکمت واضح کی کہ ان کی تربیت پہلے صدیق جیسے باپ کے گھر میں ہوئی، ام رمان جیسی ماں کے گھر میں ہوئی، اور بقایا ان کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود، یعنی ان کی عظمت بھی ہے کہ انہیں ہمیشہ یہ باتیں خود بیان کی۔ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو حضرت صفیہ کا ذکر آیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ذرا، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑی غیرت رکھتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہ آپ کے لیے تو یہی کافی ہے، تانی کثیرتن، اشارہ کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو آپ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزیت بماء البحر، عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے اگر اس بات کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر اس کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی بات تم نے کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی ماں نے یہ بات ہمیں پہنچائی، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، خود بتائی یہ بات۔ فرماتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہوتی تھی، مجھے اتنی کبھی غیرت نہیں آتی تھی جتنی مجھے غیرت حضرت خدیجہ کے ذکر پہ آتی تھی، حالانکہ میں ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کرتے۔ ایک دن تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے عرض کیا حل کانت الا عجوزا، کیا بات کرتے رہتے ہیں آپ ایک بڑی عورت کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کہا کہ قد ابدل اللہ لک خیرا منہا، اللہ نے آپ کو بہتر بیویاں عطا کر دی، پھر بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، اس سے بہتر مجھے رب نے نہیں دی، وہ تھی جب ساری دنیا نے کذبنی الناس، میری تکذیب کی تھی، صدقتنی، اس نے میری تصدیق کی تھی۔ جب لوگوں نے میرے راہ میں روڑے اٹکائے
वासतनी बिमालिहा, उसने सारा माल मेरे कदमों पे निछावर कर दिया था, इसलिए ये बात मत करो। तो यानी ये हज़रत आयशा खुद बयान कर रही हैं, अल्लाह अकबर। और फरमाती हैं मैं हैरान हुआ, आज मैं हदीस एक पढ़ रहा था, जमी बिन उमैर एक छोटे नन्हे सहाबी हैं, फरमाते हैं दखल तु मअम्मती अला आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं एक दिन अपनी फूफी जान के साथ हज़रत आयशा के घर हाजिर हूँ, मैं छोटी उम्र में था। तो मेरी फूफी जान ने उनसे पूछा आयशा नबी पाक सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ करते हैं? ज़रा अंदाज़ा लगाएं, पूरे ख़ानदान की बात की कि पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नबी पाक को महबूब कौन है? क़ालत फ़ातिमा, कहा सईदा फ़ातिमा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और साथ जो बात की बड़ी हैरान कौन है, फरमाती हैं कि मा रईतु अहदन अशबहा समतन वला दल्लम वला हदियम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़ातिमा फ़ी मजलिसिहा व क़ऊदिहा व क़ियामिहा। जब चलती थी फातिमा या बैठती थी या बात करती थी तो कहती हैं सबसे ज़्यादा मुशाबे अगर मैंने किसी को देखा नबी पाक के साथ उठने बैठने में, चलने फिरने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में, तो सईदा फातिमा तो ज़हरा को देखा है। अंदाज़ा लगाएं कितनी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपकी औलाद के साथ, आपकी बेटी के साथ। फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब भी हज़रत फातिमा उनके पास आती तो नबी पाक फरमाते थे मरहबा बिबनती, मैं अपनी बेटी को मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। ये सारा कुछ बयान हज़रत आयशा कर रही हैं और फरमाती हैं क़ाम इलैहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, जाकर उनका सर चूमते, लाकर अपनी जगह पे बिठाते। और इसी तरह हज़रत फातिमा करती थी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लेकर जाते क़ामत इलैही, उनके इस्तकबाल में खड़ी हो जाती, वह कब्बलतहु, बाबा का सर चूम लेती, वह अजलसतहु फी मजलिसिहा, लाकर अपनी जगह पे बैठाती। तो ये था उनका आपस में प्यार और एक दूसरे के साथ मोहब्बत। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी हम बात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसी तरबियत की, ऐसा दीन सिखाया कि हज़रत खुद फरमाती अपने हया के मामले में कि जब मेरे हुजरा मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हुए, मेरे बाबा जान मदफून हुए, कुन्तु अदखुलु बैती, मैं अपने उस घर में जाती थी ना और ये सोचती थी सऊजी वाबी, ये मेरे शौहर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये मेरे बाबा हैं, अदो स्याबी, तो मैं अपनी चादर उतार दिया करती थी कि कोई मामला नहीं है, तो मेरे शौहर हैं और ये मेरे, रिश्ता टूट नहीं जाता। भी बड़ी प्यारी बात की अल्लामा साहब ने, रिश्ता मौजूद है, इसीलिए कहा है मेरे खामद है, मेरे शौहर हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम, ये मेरे अब्बा जान। फरमाती हैं वलम्मा दोफिन उमर, और जब वही कब्र बन गई उमर फारूक की, फिर मेरी हालत ये थी मैं जब भी जाती थी मशदूदतन अलैया सियाबी हयाम मिन उमर, तो फिर मैं अपनी चादर को अच्छी तरह लपेट के जाती थी। मुझे हज़रत उमर फारूक से हया आती थी कि वहाँ उमर फारूक की भी कब्र है। अल्लाह अकबर, ये हया था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, ये दीन सीखा था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर दोनों फरमाते हैं कि कानत तुसूमुद्दहर, आप एक दिन रोज़ा छोड़ती थी, एक दिन रोज़ा रखती थी, हमेशा रोज़ा रखती थी, नफली रोज़े पे रोज़ा रखती थी। और हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो उनके भतीजे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत फूफी जान के पास गया मिलने के लिए, चाशत का टाइम था तो आप नफल पढ़ रही थी, तो फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहा और आप एक ही कुरान पाक की आयत पढ़ रही, तुरद्दिदुहा, बार बार उसे ही पढ़ रही थी, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब सूरत तूर की ये आयत पढ़ रहे थे कि अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान हुआ, अल्लाह ने हमें अज़ाब से बचाया। तो ये बार बार पढ़ रही थी, तो सल्ली व तब की, रो रही थी, आंसू बहा रही थी। कहते मैं खड़ा रहा कि फुफू जान अभी सलाम फिरती, मैंने कोई बात करनी थी। कहते हत्ता मलल तू, वो इतनी देर वो नफल पढ़ते पढ़ते यही आयत पढ़ती है, रोती रही, हत्ता कि मैं तंग आ गया, यूं कह लें, मैंने मुझे काम था, फ़खरजतु इला सूक़ लिहाजती, मैं बाजार में चला गया, अपना काम काज करके वापस आया और सोचा कि अब जाके वो पैगाम देता हूँ। कहते जब मैं आया वही क़ाइमतुन तुसल्ली व तबकी व तुरद्दिदुहा, तो मैंने क्या मंजर देखा, उसी तरह खड़ी, उसी तरह रो रही और वही आयत मुबारक बार बार पढ़ रही और रो रही हैं। ये थी उनकी दीनदारी का हाल और उनकी लिल्लाहियत का हाल और ज़ुहद वरा का हाल ये था कि खुद फरमाती हैं इन्ना कुन्ना लनंज़ुरु इलल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल फमा ऊक़िदा फ़ी अबियाति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारुन। बेटा नबी पाक के घर में एक महीना गुजर जाता था, फिर दूसरा आता वो गुजर जाता, तीसरा आता वो गुजर जाता, घर के चूल्हों में आग नहीं जलती थी, हम दूध पे गुजारा करते थे, खजूरों पे गुजारा करते थे। इसीलिए एक दफ़ा उम्महातुल मोमिनीन ने नबी पाक से अर्ज़ किया
کہ سارے لوگوں کے گھروں میں چیزیں کھانے پینے کی، ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، وقت کے آپ سربراہ ہیں، تو ہمارے گھروں میں کیوں نہیں؟ آسمان سے رب نے قرآن نازل فرمایا، یا ہی النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین فامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، دنیا کا مال چاہیے. اگر دنیا کا مال چاہیے تو میں تمہیں تمہاری جولیاں بھرتا ہوں، جو اپنے اپنے گھروں میں پھر، اور اللہ اور رسول چاہیے تو پھر اس طرح گزارا کرنا ہوگا. اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. ماں جی عائشہ ہماری سے فرمایا، عائشہ جلدی نہ کرنا، لا تعجلی، فیصلہ کرنے کے لیے جلدی نہ کرنا، حتی تستامری ابوائک، جا کے پہلے اپنے ابا جان اور اپنی اماں جان سے مشورہ کر لینا. کیا مشورہ؟ جب یہ آیت سنائی نہ پڑھ کر دونوں آیات، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے بارے میں اپنے بابا سے جا کے مشورہ کروں گی، آپ کو اور دنیا کو منتخب کرنے کے لیے اپنی اماں جان سے مشورہ کروں گی. مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے اللہ کے رسول چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے آپ اور اللہ کی محبت چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو. جا کر دوسری امہات المومنین کو بتایا تو سب نے وہی بات پھر کہی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بات کہی تھی. تو یقیناً آپ کی دینداری کا حال یہ تھا، للہیت کا حال یہ تھا. اور علم کے حوالے سے بڑی علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات سنائی، میں وہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسروق فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کو فلاں علم آتا تھا، فلاں علم آتا تھا، چونکہ ان کے بارے میں کہا گیا. اللہ اکبر. فرماتے کہ ما رأیت احدا عالم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ. میں نے حضرت عائشہ سے، عروہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے بڑھ کر شعر میں، شعر کہنے میں، اور شعر جو عربی ادب کا تھا اس کے حافظے میں، اور طب کے علم میں، اور فقہ جو دین کی سمجھ ہے اس کے علم میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں دیکھا. یہ عالم تھا. اور ان کے شعر اپنے بھی ہیں نبی پاک کے بارے میں. ایک شعر سناتا ہوں. حضرت چونکہ ماشاءاللہ دونوں ہی بڑے شاعر ہیں، بڑے محظوظ ہوں گے، علامہ صاحب و خیر صاحب علم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک سورج آسمان پہ چمکتا ہے، ایک سورج عائشہ کے آنگن میں چمکتا ہے. فرماتی ہیں آسمان کے سورج سے عائشہ کا سورج اعلیٰ ہے. وہ سورج تو فجر کے بعد روشنی کرتا ہے، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی روشنی کرتا ہے. یقیناً حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا کیا. واقعی میں یہ جو باتیں ہیں، تو جس طرح سے واقعات ہم سناتے چلے جائیں تو یہ چلتا چلا جائے اور نشست کم پڑ جائے. ہماری آج کی خواتین کے لیے علامہ صاحب کی ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی سیرت، ان کی اسوا، ان کی زندگی کس طریقے سے ایک رول ماڈل ہے ہماری آج کی خواتین کے لیے؟ میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن شاہ صاحب نے کچھ واقعات ایسے بیان کیے، میرے دماغ میں بڑی تیزی سے واقعات آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل امی عائشہ نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے حجرے میں بنی نا، تو ابو بکر نے کہہ دیا تھا تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے، پہلا چاند تیرے حجرے میں غروب ہو گیا ہے، باقی 2 کا انتظار کر. اور وہ باقی 2 وہ خود نکلے. ایک حضرت ابو بکر تھے، اور پھر امی عائشہ نے جو تیسری جگہ تھی نا، یہ بھی دیکھیں اثار، قربانی، امت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. تو عمر کا قاصد آیا، اور حضرت عمر نے پتا کیا وصیت کی تھی کہ امی عائشہ کے حجرے کے بعد میری میت رکھ دینا، لیکن ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالنا، ان کو مجبور نہ کرنا کہ مجھے یہاں دفن کرنا، صرف اجازت مانگنا. اگر اجازت دیں تو دفن کر دینا، ورنہ باہر بقیع میں دفن کر دینا. تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم عمر کی احسانات جو اسلام کے اوپر تھے، اور عمر کی جو حیا، عمر کی وجہ سے جو پردے کی آیات، اور عمر کی غیرت کی وجہ سے اسلام کے اوپر جتنی نعمتیں نازل ہوئی، میں نے کہا عمر آپ کے لیے میں اپنی جگہ قربان کرتی ہوں، اور آپ کو اس روضے میں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں. اور امی عائشہ، اگر حیا کی بات کریں عورتوں کے لیے، جو ہمارا ابھی آپ نے سوال کی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، عورتوں کے لیے تو ویسے نمونہ حضرت مریم بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ عورتیں مریم، آسیہ، خدیجہ ساری امت کے لیے نمونہ ہیں. اور عائشہ کی فضیلت ان عورتوں پہ ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی ہے. یعنی جس طرح رسول اللہ کو سرید سب سے زیادہ پسند تھا، مجھے عائشہ یعنی ایک بتا رہے ہیں. اور حیا ہونی کیسی چاہیے. آپ حضرت مریم کا واقعہ اگر غور کریں نا، تو آپ شاید آپ نے اس اینگل سے نہ دیکھا ہو، پڑھا ہوگا کہ حضرت مریم کو اللہ کس کی بشارت دے رہا ہے؟ پیغمبر کی، رسول کی، بن باپ کے بچے. کتنا بڑا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. ادھر خوشخبری آ رہی ہے، اور اللہ بھی خوشخبری کر کے بیان کر رہا ہے، اور آگے مریم کا قول کیا ہے
یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ ایک پیغمبر کی بشارت آپ کیوں مر چکی ہوتی؟ کیوں؟ وہ کہتی ہیں اس لیے کہ میں جب بچہ لے کے جاؤں گی لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک پیغمبر کی بشارت کے باوجود حیا شرم ایسی ہے، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بصری ایک داستان ہوتی، اور پھر جو ان کا اندیشہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، لوگوں نے یہی بات کی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ پھر بچے نے جواب دیا۔ اور امی عائشہ کا یہی طرز عمل سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ امی عائشہ کے ساتھ زندگی کے اندر جو دو ہار کے چوری کے واقعات ہوئے ہیں، اللہ نے تو دونوں کو باعث برکت امت کے لیے بنایا۔ پہلا ہار چوری ہوا حضرت اسماء کا تھا، آپ غزوہ بنی مستلق میں ہار چوری ہوا، 14 سال کی عمر ہے، آپ اپنے ہودج سے اتری ہیں، پالان سے اتر کے ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں۔ وہ جب قافلہ چلا، پلان اٹھانے والے اتنی ہلکی تھی، اندازہ نہیں ہوا امی عائشہ بیٹھی ہیں کہ نہیں، پیچھے رہ گئی۔ اب پیچھے ایک امی عائشہ کہتی ہے میں رہ گئی، مجھے ہار تو مل گیا، پھر میں ادھر ہی رک گئی تاکہ جو پیچھے ہر کارے ہوتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے بھی پالیں گے، لے جائیں گے۔ اور حضرت صفوان پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے امی عائشہ کو لے کے دوبارہ قافلے سے ملا دیا۔ صرف اتنا واقعہ ہوا تو منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی تھا اور دیگر منافقین نے ایک ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دی۔ یہ بات بھی اب ہمیں پوری امت کے لیے ایک نمونہ کہ کسی نیک پاک باز عورت کے اوپر جب کوئی تہمت اور بہتان لگا دے، اللہ رب العزت کی سنت کیا اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ امی عائشہ کا یہ سارا واقعہ علم نہیں ہو رہا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ امی عائشہ یہ ضرور کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اتوار میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی وہ محبت اور التفات کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنے والد کے گھر جاتی ہوں کچھ دیر، رسول اللہ پتہ نہیں کیوں میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ پھر ہوا کیا، یہ خود واقعہ جو مستہ حضرت مستہ نا حضرت حسان بھی ثابت، کچھ صحابہ بھی ان منافقوں کی باتوں سے نا متاثر ہو گئے، تو وہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ یا پیچھے رہ گئی تھی صفوان کے ساتھ آئی، اس طرح کی باتیں اڑانا شروع ہو گئے۔ تو امی عائشہ جب اپنے گھر میں پہنچی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باپ سے پوچھا کہ کیا معاملہ، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ ایک دن باہر نکلی ام مستہ کے ساتھ تو ام مستہ کہتی ہیں بیڑا غرق ہو مستہ کا۔ امی عائشہ کہتی ہیں مستہ کا بیڑا غرق ہو، وہ تو بدر کا صحابی ہے، آپ کو پتہ نہیں بدر والوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا سارے جو بردی کرتے رہے گناہ معاف کیا، تجھے نہیں پتا وہ تیرے بارے میں اس طرح کی بات۔ امی عائشہ کہتی ہیں وہ پہلا دن تھا مجھے پتہ لگا، میرے پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا، مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتا۔ اور جب الزام چوری کا الزام لگا تھا نہیں، ان کے اوپر یہ تہمت منافقوں نے لگا دی کہ حضرت سفیان غیر محرم تھے، ان کے ساتھ آئی ہیں، یہ تہمت ان کے اوپر لگ گئی کہ وہ ان کے ساتھ کیوں آئی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھے، جب وحی نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں۔ اور آج امی عائشہ کہتی ہیں میرے بخار کی شدت سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑی، حالانکہ الزام جھوٹا تھا، جیسے مریم کا اسوہ یہی بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں گھر میں اور آج کہتے ہیں عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری آنسو خشک ہو گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ نہیں تھی توقع کرتی کہ آپ میرے بارے میں کہیں گے۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا جواب دیجئے میری طرف سے، میں آپ کے گھر میں پلی ہوں، آپ کو میری شخصیت کا میری طہارت کا اندازہ ہے۔ اور ماں کو کہا تو کہا ماں اور باپ کیا جواب دیتے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا، پے در پہ 10 آیات اور بعد مفسرین کے نزدیک 16 آیات نازل ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ اب کیا چاہتا ہے کہ تم نے یہ واقعہ سنا، اللہ کہہ رہا قرآن میں، کیوں نہیں کہا ہذا افک مبین، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ہذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ اللہ مومنوں کو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے کان میں یہ بات پڑ گئی امی عائشہ کے بارے میں تم نے کیوں نہیں کہا یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کلیہ نازل کر دیا جو رہتی امت تک کے لیے ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ ایسی نہیں ہوتی۔ نبی کی بیوی کے بارے میں ایک کلیہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ نہیں تکلیف دے سکتا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے والی ہو۔ تو یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے، حضرت عائشہ اس بات کے اوپر بھی فخر کیا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر کا کتنا خوبصورت اس وقت قول ہے، یہ آیتیں اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا، اللہ نے دیکھیں اس یوسف کے لیے تو ایک بچے نے کہا تھا نا کہ اگر قمیض پھٹی ہو بیک سے یا فرنٹ سے، ایک دلیل پیش کی، یہاں پہ اللہ ڈائریکٹ آیتیں نازل کر رہا ہے کہ یہ طاہر ہے، یہ مطہر ہے، اس کے اوپر الزام لگا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ تو حضرت ابو بکر امی عائشہ کو کیا کہتے ہیں، اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر،
کہ تیرے بارے میں آیتیں اتر گئی ہیں. تو امی عائشہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں, میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمان سے میرے لیے آیتوں کو نازل کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی. جو شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا نا, بڑا مختصر واقعہ بیان کیا ہے, اس کی بہت ایک طویل داستان ہے جو شاہ صاحب نے بات بیان کی نا. یہ قرآن کی آیت اتری. ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے امی عائشہ کے علاوہ رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہی شہزادیاں تھیں, سرداروں کی بیٹیاں تھیں, بڑے بڑے کنبے قبیلے کی, جب انہوں نے یہ درخواست کی نا رسول اللہ سے کہ ہمیں مال, اب اتنا پیسہ آ گیا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا نا یہ عجیب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا گلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, امہات المومنین انتظار میں ہے کہ آج مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا, اور آج بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلے گا, تو یہ کیسے ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بانٹی گئے. صاحب ایک بریک لے لیں, بریک کی طرف تفصیلی طور پہ سننا چاہیں گے ہم لوگ, جلد اسی جگہ سے آپ سے سنیں گے کیونکہ ایک کلام بھی ہم نے تھوڑا بریک پر جانا ہے, اس کے بعد پھر واپس آ کے واقعہ سنیں گے. کلام سنائیے اور اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے. پھر صاحب اسی واقعے سے آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. رحمت دو جہاں حامی بے کساں شافع امتاں وہ کہاں میں کہاں رہبراں سرور سروراں تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں. ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن, تذکرے آپ کے انجمن انجمن, تذکرے آپ کے انجمن انجمن.